جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سب ساتھی تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں اور پھر اگلی آیت جو ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں، اور آج کوشش کریں گے کہ یہ رکوع ختم ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کل ربا کی ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی۔ ربا کا مطلب سود ہوتا ہے، اور سود کو اللہ نے چونکہ حرام قرار دیا ہے اور صدقات ان کو حلال کہا ہے، تو کل ہم نے کہا تھا کہ چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے، تو لہذا جو ایمان والا شخص ہے اس کے ذہن میں یہ بات آنی نہیں چاہیے کہ یہ کیوں حرام ہے اور یہ فلاں کی طرح ہے فلاں کی طرح، بس یہ ہے کہ پتہ ہو یہ سود ہے بس۔ مطلب اس چیز کے اندر مشابہ ہو سکتا ہے کہ بھی یہ سود ہے یا نہیں، تو وہ پتہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی جو مختصراً اس کی پہچان بتائی تھی، وہ کیا بتائی تھی؟ مختصراً پہچان جو سر آپ نے بتائی تھی کہ سود کے اندر ایک تو بات یہ ہے کہ کوئی تگ و دو نہیں ہوتی، اور اس میں ڈوب جانے۔ کہ سود سوال سنیں، سوال میرا یہ ہے کہ کون سی چیز سود بن جائے گی، اس کا کرائٹیریا آپ اگر یہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لائے وہ سود ہے، نفع کی بات نہیں۔ اچھا میں دوبارہ بتاتا ہوں جو میرے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک طریقے سے بتانے کی توفیق دے۔ مطلب کہ چیز یہ ہے کہ ایک تو ربا چیز آتا ہے قرض کے اندر، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہم دیں، جو جنس بھی ہم دیں، وہ جنس جب واپس ہوگی تو وہ کوئی فائدہ لے کے آئے، فائدہ، اور وہ مقرر کیا ہوا ہو دینے والے کی طرف سے، تو یہ سود ہوگا، فکس پروفٹ۔ ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی جنس ہے، وہی جنس، خواہ وہ روپیہ ہے، خواہ وہ کوئی چیز ہے، خواہ اناج ہے، وہ ہم نے دیا کسی آدمی کو قرض ادھار، اور جب واپس لینا ہے تو اس سے بڑھ کے جو واپس آئے گا وہ بڑی ہوئی چیز، وہ سود ہوگی، ربا ہوگا۔ یہ مختصراً بتا رہا ہوں، باٹم لائن۔ اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ جی تو آپ بتائیں کیسر بھائی، میں نے کیا بتایا؟ آپ نے بتایا کہ اگر کوئی جنس یا کوئی آپ نقد کسی کو قرض دیتے ہیں اور وہ اس پہ منافع لے کے واپس آتی ہے، تو وہ منافع جو ہے اس قرض کے اوپر وہ سود ہوگا۔ لیکن فکس ہو، پہلے فکس کیا ہوا۔ جی فکس، جی جو پہلے سے فکس کیا ہو، ہاں جی، کیا ہوا ہو، اور مدت بھی ساتھ مطلب ہو، تو وہ واپس جب بھی لیں گے، اگر وہ زیادہ لیتے ہیں تو وہ جو زیادہ تعداد ہے ہماری، وہ سود ہوگا۔ لیکن جو اپنا اصل دیا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں راس المال۔ کیا کہتے ہیں؟ راس المال۔ راس المال ابھی لفظ آئے گا یہاں، میں اس وجہ سے رؤوس اموالکم آئے گا، تو لہٰذا میں وہ لفظ راس، اصل، سر، کہ جتنا دیا تھا اتنا ہی آ گیا۔ اچھا، یہ تو ہم باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کل بتا دی تھیں کہ بھئی اس کی حدیث کے اندر کتنی زیادہ چیز ہے، وہ دوبارہ اگر نہیں کیا تو میرا خیال ہے ایک حدیث مبارکہ تو ضرور ہی کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سود ہے اس کا جو گناہ ہے اس کے 70 درجے ہیں، 70 درجے، اور اس میں سے سب سے کم درجہ جو گناہ کا ہے سود کا، وہ یہ ہے، وہ اس کے برابر ہے کہ اگر ایک بندہ اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے تو جتنا اس کا گناہ ہے
جتنا اس کا گناہ ہے یہ کم سے کم درجہ ہے سود کھانے کا. جنم اب آپ یہ حدیث مبارکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو لہٰذا یہ اتنی سخت وعید اس وجہ سے فرمائی اللہ تعالیٰ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ انسان سود کھانے سے رک جائیں. اب اس کے باقی جو نقصان ہے وہ تو نقصان ہی نقصان ہے. کل بھی ایک ساتھی بعد میں بات کر رہے تھے، لیکن اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ دولت کی ترکیز صرف سود خور لوگ جو ہیں ان کے پاس ہو جائے گی، اور باقی جو لوگ ہیں وہ مسکین ہوتے جائیں گے، غریب ہوتے جائیں گے. تو جو کوئی بھی ملک ہے یا کوئی بھی انسان ہے، اگر اس کے پاس جو دولت ہے وہ چلتی رہتی ہے اور واپس آتی رہتی ہے تو اس کے ساتھ تو وہ دولت بڑھتی ہے. لیکن جب ترکیز کچھ لوگوں کے پاس ہو جاتی ہے تو وہ کچھ لوگ وہ تو امیر ہو جائیں گے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ غریب ہو جائیں گے. اگر تجارت ہے تو اس کے اندر بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کو آپ روزگار دے سکتے ہیں، لیکن اگر سود ہے تو وہاں روزگار کے لیے چند افراد ہوں گے جن کے ذریعے ہم یہ سارا کام کر سکتے ہیں. تو ہم آگے چلیں جی. جی سر. جی اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. تو یمحق کا مطلب ہوتا ہے مٹانا. یمحق کا مطلب کیا ہے؟ مٹانا. مٹانا جی. تو اب اس کے اندر فاعل کون سا ہے؟ اللہ. اللہ. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ یمحق اللہ، اللہ مٹاتا ہے. اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے. اب ربا کے اوپر چونکہ کھڑی الف ہے اور یہ نہیں بدلتے، مطلب کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر زبر نہیں آئے گی، وہ الگ ایک موضوع ہے. ربا بھی اسی طریقے سے ہے. تو یہاں سود کو، تو یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. سود کو مٹاتا ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، یوربی دونوں کا مادہ، ربا کا بھی وہی مادہ ہے، یوربی کا بھی مادہ وہی ہے. ربا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اضافہ کرنا، اور یوربی بڑھانا. اب وہ اضافہ جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے انسان کا، جو اس نے ایک فکس مطلب کر دیا کہ بھئی مجھے اتنا آپ نے واپس کرنا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بڑھوتی کو ربا کا نام دے دیا، سود کہہ دیا. اب وَيُرْبِي یہاں فعل ہے، وَيُرْبِي اور وہ بڑھاتا ہے، صدقات کو. اب یہ کہاں بڑھاتا ہے؟ دنیا میں بھی بڑھاتا ہے اور قیامت کے دن بھی انسان کے لیے بڑھاتا ہے. اور کہاں مٹاتا ہے؟ خاص طور پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ربا کھانے والے کے جتنے بھی وہ گناہ ہیں وہ تو اس پر مسلط ہو جائیں گے، اور اس کے جتنے بھی ثواب ہیں وہ ختم ہو جائے گا. اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ بھئی وہ آگ کے اندر جائیں گے اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. تو ایک تو ترجمہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. جی بڑھاتا ہے، بس ٹھیک ہے. اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ، ترجمہ کریں. اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لا یحب، محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. یہ محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے، محبت تو بڑا پسند سے اوپر والا لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کل، سب. اب لفظ آ رہا ہے کفار، کفارن. جی یہ ہوتا ہے بہت زیادہ کفر کرنے والا. اب کفر کے 3 معنی میں نے آپ کو بتائے تھے. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافر کسان کو بھی کہتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ آئیں گے آگے. اور کفر ناشکرے کو بھی کہتے ہیں، شکر کا الٹ کفر. جی تو ناشکرا، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو کفار جو ہے، ابھی جو میں وہاں بتا رہا تھا آپ کو کہ بہت زیادہ اس کے ساتھ لگائیں کہ جو اس میں مبالغہ ہوتے ہیں
ایک تو فعال ہے اور ایک فعیل، یہ دو کم از کم ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. جیسے غفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ بہت زیادہ والا بخشنے والا بخشنے اللہ والا. تعالیٰ کا ہے. آج ہی ہم نے لفظ پڑھا تواب. تواب کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا. بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. جو بہت زیادہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی مبالغہ ہو جائے اس میں تو وہ مبالغے کا صیغہ ہے. اور اسی طریقے سے کفار بہت زیادہ ناشکرہ. کل کفار ہر ناشکرے. اور اسیم لفظ اسم سے نکلا ہے. گناہ گار. اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسم گناہ. 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 اور شرک اسے تعلق علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننا. 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 علیم کا مطلب کیا ہوگا؟ جاننے والا. نہیں، آپ بول رہے ہیں ایک لفظ بہت علیم بہت زیادہ بہت زیادہ جاننے والا. ہاں بہت زیادہ بہت زیادہ جاننے والا. ایک بہت زیادہ کہاں سے آیا؟ وہ یہ ہے کہ جو لفظ ہے اس کا وزن یہ ہمیں بتا رہا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں باب. وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. تو لہذا اسم جیسے علم سے علیم بنا یا بہت زیادہ جاننے والا، تو اسم گناہ ہوتا ہے تو اسیم گناہ بہت کرنے زیادہ والا. گناہ بہت زیادہ گناہ کرنے والا. مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ جو ربا کھانے والا ہے یہ بہت زیادہ ناشکرہ بھی ہے اور بہت زیادہ گناہ کرنے والا بھی ہے. تو اب ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ یمحق اللہ الربا. ترجمہ کریں اس کا ذرا مل کے. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. سود کو مٹاتا ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. اور صدقے کو بڑھاتا ہے. کرتا ہے. اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا يحب. اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کل کفار اسیم، ہر بہت زیادہ ناشکرے اور بہت زیادہ گناہ کرنے والے کو. بہت زیادہ ناشکرے اور بہت زیادہ گناہ کرنے والے کو. اور یہاں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بھئی یہاں وہ ربا والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ادا کر رہا ہے، اللہ پر اس کا توکل کوئی نہیں ہے. اور دوسری میں جو تاجر ہے، جو بیع و شرع کرنے والا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ تھوڑا مل گیا زیادہ مل گیا، اسی پر وہ شکر بھی ادا کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ربا حرام ہے، لہذا وہ اس گناہ کی طرف نہیں جاتا. تو یہاں اسیم جو ربا کھانے والا ہے اس کو کہا گیا. آگے چلیں جی. اگلی آیت جو ہے یہ بغیر میرے کہے اگر بچہ ہمارا معوض کرے گا تو بڑا اچھا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی بھی نیا لفظ نہیں ہے. معوض کریں گے آپ؟ جی سر. ان الذین آمنوا، میرے ساتھ کریں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. اور جنہوں نے کہہ لو اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. جنہوں نے نیک اعمال کیے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی. اور جنہوں نے نماز قائم کی. اب جنہوں جو ہے وہ اچھا نہیں لگے گا. اور انہوں نے نماز قائم کی. وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی. اور زکوٰۃ ادا کی. لَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کے لیے ان کا اجر. عند ربهم، ان کے رب کے پاس ہے. ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا. اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اچھا جی. اور نہ وہ غمگین ہوں گے.
یہ جناب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں یہ آیت آسان ہمارے لیے کر دی، لیکن یہاں جو چیز آ رہی ہے ربا کے پوری آیات جو ہیں ان کے درمیان میں آ رہی ہے، وہ کیا کہ اصل جو اللہ تعالیٰ کو جو محبوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا اس چیز پر ایمان لے آئے، اچھے عمل کیے، اور پھر نماز اور زکوٰۃ جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کا مظہر ہے، اور الصلاۃ جو ہے یہ ایک بدنی عبادت مطلب آگے جو اللہ تعالیٰ نے دی، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس میں عطر فاروق بھائی آپ ذرا اس کو دوبارہ کر دیں، پھر ہم اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ جی سر۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا جی، الصلاۃ، اور انہوں نے نماز اور قائم کی، نماز قائم کی، جی، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے وآتا زکوٰۃ ادا کی، نہیں اس کو ٹھیک کریں ذرا، یہ بہت ساری غلطی ہو گئی ہے، وآتا الزکاۃ، جی، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، لہم جی، اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا جی، خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور نہ وہ غم گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ ان لوگوں کی طرف کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتے ہیں، تو یہاں بھی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، پیچھے بھی جو چیز تھی وہ بھی ایمان والوں سے ہی کہی، اب اللہ تعالیٰ خاص طور پر ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ اب جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تابع فرمان ہو گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جی، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو جو اللہ نے کہا ہے بچنے کے لیے، جی۔ اور تو یہاں اتنے ہی ہم کریں گے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آگے آپ پڑھ چکے ہیں لفظ یہ پہلے کہ جب عورتوں کے بارے میں لفظ آیا تھا کہ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، پڑھا تھا ہم نے، وہ کیا معنی تھے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا؟ اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، تو یہاں اس کا حکم آ گیا ہے کہ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، اور چھوڑ دو، اور چھوڑ دو، جی، ما جو باقی یا باقی رہ گیا ہے، من الربا، سود سے، کہ آج کے بعد جب آپ کو یہ حکم مل گیا تو آج کے بعد جو بھی آپ کا باقی رہ گیا ہے سود کسی سے لینا ہے وہ تم کا وَذَرُوا چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، خاص طور پر یہ بڑا زبردست ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، ہاں اگر تم ایمان والے ہو یا اگر تم ایمان لانے والے ہو، جی، چلو ایمان والے کہہ دیتے ہیں، اگر تم ایمان والے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہ چھوڑا اس کو تو پھر کیا ہوا؟ ایمان والے نہیں ہوگے، نہیں رہے نا، ایمان والے نہیں ہیں۔ تو دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا ما بقی من الربا، اور جو سود میں سے باقی ہے اسے چھوڑ دو، ہاں جو سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ اکبر، اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کن سے کہی ہے؟ کافروں سے یا مسلمانوں سے؟ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، بالکل سامنے آ رہی ہے نا بات، آگے جو چیز آ رہی ہے،
جی رسول لیندہ اور آگے سارے آپ بتائیں ماننا نا، کرنا بالکل جی ایسا ہے. اب آگے سنیں، آگے انہی سے اللہ تعالیٰ آگے بھی شروع کہہ رہا ہے کہ اس لیے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پہلے پڑھ چکے ہیں ہم. اگر تم نے یہ نہ اگر کیا، تم نہ اگر تم نے یہ نہ کیا، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، ہاں، کیا مطلب یہ کام نہ کیا؟ ربا میں سود نہ سود چھوڑا، نہ چھوڑا، چھڑیا جڑا باقی یہ سود نہ چھوڑا. آگے جو لفظ ہے اس کی تھوڑی تحلیل جو ہے وہ سنیں. فَأْذَنُوا، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ یہ امر ہے، نہیں ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، کیا ہے یہ؟ امر ہے. مجھے امر لگ رہا ہے سر. امر. امر ہی جی لگتا امر ہی ہے، بالکل امر ہے. جمع کے لیے واو الف ہے، آ گیا ہے، جمع کی نشانی ہے. تو فَأْذَنُوا زیادہ کے لیے. اچھا، تو یہ اذن سے نکلا ہے. اذن کا مطلب ہوتا ہے کان میں سننا. اذن جی کان کو کہتے ہیں. جی جی اذان اسی سے نکلا ہے. تو فی آذانہم فَأْذَنُوا کا مطلب یہ ہے تو یہ اعلان سن لو. تو یہ اعلان، سن لو. سن لو. بڑا یہ اعلان خاص سن لو. اچھا، بحربن، بحربن، حرب کہتے ہیں جنگ جنگ کو، کو، جنگ کا. من اللہ اللہ سے اللہ رسول ہی، اور اس کے اللہ رسول. اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو. یہ اس کے لفظی معنی ہے. ورنہ آپ پڑھیں گے تو آپ وہاں ترجمہ لکھا ہوا ہوگا، اور اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یہ ہوگا ترجمہ لکھا ہوا. لیکن ہم لفظی ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم اس کو ایسا کر لیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کرو گے، کر لیں ادھر آئیے. اگر تم نہیں کرو گے، ایسا نہیں کرو گے اگر تم نہیں کرو گے، فا کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں جی. جی فا تو تو فَأْذَنُوا، فَأْذَنُوا یہ اعلان تو ترجمہ، سن لو. اعلان ہے اللہ کا تو یہ اعلان سن لو بحرب من اللہ و رسولہ. تو پہلے اللہ و رسولہ اور من کا کریں، اللہ اور اس کے اور اس کے رسول کی رسول کی طرف سے. طرف سے جنگ کا، اعلان جنگ ہے حرب، کس کا؟ جنگ کا، جنگ کا. جنگ. جنگ کا. حرب جی، ورنہ اس کو مقاتلہ کہیں گے جو چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی ہیں. حرب ہوتا ہے بہت بڑی جنگ. تو بہرحال ہم اس کا لفظ جنگ ہی کریں گے. تو یہ ایک چیز ہے جو ممکن ہے آپ کو مشکل لگے، تو اس کو بار بار کر لیتے ہیں. مسعود صاحب آپ کریں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا، تو یہ اعلان ہے بحرب تو من اعلان اللہ سن لو. تو تو یہ یہ اعلان اعلان سن لو بحرب من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اعلان جنگ نہیں نا. اب جنگ اعلان تو پہلے آ گیا نا. تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو. اب میں پورا جملہ کرتا ہوں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو. یہ جملہ پورا بنے گا. کیسے بھائی آپ ذرا دوبارہ کر دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ نہ کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ تو یہ اعلان سن لو اللہ اور اس کے رسول نہیں، سے آپ جنگ، بعد میں کریں گے. تو اللہ کریں تو اللہ اور اس اللہ کے اور اس رسول کے کی رسول طرف سے کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو. سر ہاں ہم نے حرب اعلان جنگ ہے کی کہانی میں بھی پڑھا تھا. ہاں جی ٹھیک ہے. سر حرب بالکل پڑا تھا، لیکن اگر اس کا کوئی آگے ضمیر آئے گی تو وہاں حرب جنگ بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ نے بتا دیا. تو آپ ذرا ترجمہ بھی کر دیں اس کا، اس لیے کہ کہیں آپ سے کل غلطی نہ ہو جائے. جی
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ سن لو۔ اچھا جی، اب ہو گیا، یہ ٹھیک ہو گیا؟ جی ہو گیا سر۔ اچھا، اب اس کے بعد چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ فَإِن تُبْتُمْ توبہ سے نکلا ہے، فَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کرو، اگر تم توبہ کر لو، اگر تم توبہ کر لو، توبہ کر لو، واپس لوٹ آؤ، توبہ کرنا کا تو ہم توبہ کا تم توبہ کر لو، ٹھیک ہے جی، ہم اللہ کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے اور ربا کو ہم چھوڑتے ہیں، باقی جو رہ گیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو تو فَلَكُمْ تو تمہارے لیے تمہارے لیے ہے۔ اب میں وہ بتا رہا تھا رأس المال، کس کو کہتے ہیں رأس المال؟ اصل مال، اصل مال، راس المال، اصل مال یا اصل زر کہہ رہے ہیں، یہ دونوں معنی ہیں، اسی کی جمع آ گئی ہے رؤوس اموالکم، تمہارے لیے اصل مال ہیں، اگر تم توبہ قبول کر لو تو تمہارے لیے اصل مال ہے، اصل مال ہیں جی، کہ مال کا بلکہ کر لو، رؤوس اموالکم مال کا اصل ہے جی، مال کا اصل ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، تو زیادہ تمہارے بہتر لیے ہوگا مال کا اصل ہے، بالکل ٹھیک۔ جی، بالکل ٹھیک، مطلب ہے کہ جو آپ نے دیا اس کو، مثلا 1,00,000 دیا تو آپ نے پہلے تو کہا تھا کہ بھی آپ مجھے 1,14,000 واپس کریں گے، اب 14,000 نہیں لیں گے، اب کتنا لیں گے؟ اب 1,00,000 ہی لیں وہ گے، کتنا تھا؟ 1,00,000۔ 1,00,000، وہ رؤوس و اموال ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، اصل میں لفظ ہے ان، یہاں لگتا ہے کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ پہلے پڑھا تھا پہلے میں، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے کیا تھا؟ پکا وعدہ لیا، پکا وعدہ لیا، اللہ تعبدون الا اللہ، وہاں تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، نہیں کرو گے۔ اسی طریقے سے اس کا بھی ترجمہ کر لیں لا تظلمون جی، نہ تم ظلم کرو گے، نہ تم اگر ظلم تم ظلم نہیں کرو گے، اگر اب یہ آپ نے پاس سے لگانا ہے تب سمجھ آئے گی جی، ورنہ لا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے یہ ترجمہ بنتا ہے جی، جی، ولا تظلمون یہ اس کا مجہول پیسو ہے، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تو اب میں مشورہ دے رہا ہوں کہ ہم صرف اگر یہاں لگا لیں، اگر تم ظلم نہیں کرو گے تو تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا جی۔ تو دوسرا ترجمہ یہ ہے لا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یہی نہ کر لیں ذرا، یہی کر لیں بہتر گے۔ ہے کیونکہ اس کے بعد اس کا رزلٹ ہے نا ولا تظلمون۔ ٹھیک ہے، لا تظلمون جی، ترجمہ کریں لا تظلمون جی، میں ابھی بتاتا ہوں، پہلے ترجمہ کریں لا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے، نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون اور نہ ہی تم نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ ہاں جی، اب مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظلم کیا ہے؟ ظلم کے معنی میں نے عربی کے آپ کو بتائے ہوئے ہیں، کیا کہ کسی کا حق نہ دینا یا کسی کا حق لے لینا، دونوں ظلم ہیں، عربی کے اندر یہ لفظ ہے ظلم کا۔ تو یہاں کیا ہے کہ اگر تم سود لوگے تو یہ اصل میں کیا ہے؟ ظلم جی۔ تو لا تظلمون ولا تظلمون یہاں تک ہو گیا۔ اب ہم یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر ولا تظلمون یہ پروفیسر وسیم صاحب سے کہیں گے کہ اگر وہ ان کی
ہے پاس تو ذرا کر دیں جی. بسم اللہ اور الرحمن الرحیم. میں گزارش یہ یا ایھا کروں گا کہ یہی جو ہم نے کہا نا جن پہ اتفاق کیا ذرا وہی ترجمہ ہمارا کیجیے گا. میں جی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس آپ کا لکھا ہوا نہیں نا ہوتا. یا ایھا الذین نہیں آمنوا، اے ایمان والو. اچھا ایک آیت پیچھے. جی ٹھیک ہے. یا اتقوا ایھا الذین اللہ. آمنوا، اے ایمان والو. وذروا ما بقی اتقوا نہیں اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. جی وذروا اور چھوڑ دو ما بقی من الربا، جو کچھ کے سود میں سے باقی رہ گیا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو. فإن لم تفعلوا، پس اگر تم ایسا نہیں کرو گے. فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کا اعلان سن لو. جی وَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم نے توبہ نہ کی. نہیں اگر تم نے توبہ کی. سوری فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم نے توبہ کی. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے اصل مال کا لینا ہے. لا تظلمون ابھی نہیں ولا ایسا تظلمون. کر لیتے ہیں کہ میں ذرا کر لیتا ہوں. ہم نے کیا تو فلکم تمہارے لیے، رؤوس اموالکم تمہارے مالوں کی اصل ہیں. یہ ہم نے ترجمہ کیا باقی ساتھیوں کے لیے. اگر تم نے توبہ کی تو تمہارے لیے تمہارے مالوں کی اصل ہے. جی یہ ترجمہ ذرا. جی لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم جی کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. اور کسی کو جی کوئی ایسی ہو چیز، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگلی آیت بھی آ جائے. جی سر ہمیں مجھے تو کوئی نہیں. نہیں وقت کتنا ہے؟ سر تقریباً 8 منٹ ہے ہمارے پاس. ہاں جی آپ آرام سے تھوڑا سا آگے کیجیے. جی بہت اچھا. اب جی آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، آگے آیت آ رہی ہے وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ بتا رہے ہیں اسی آدمی کو جس نے توبہ کی ہے. اب اس نے اپنا جو مال ہے وہ تو واپس لینا ہے اصل. کیوں جی؟ جی اصل مال اس نے واپس لینا ہے. جی تو اب وہ کس طریقے سے لے گا؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو مالدار ہے اس کو کہہ رہا ہے. تو ذو اسرتن لینے والا، اگر ذو اسر اور یسر کا آپ کو پتا ہے، جی پہلے پڑھا ہوا ہے. جی ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا وہ رمضان کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ پڑھا تھا نا. تو جی وہاں اللہ تعالیٰ اسر تمہارے اور لیے یسر آسانی چاہتا جی ہے. يريد الله بكم اليسر نہیں ولا چاہتا. يريد بكم اليسر. اچھا جی وہی آ رہا ہے. تو ذو اسرتن، ذو اسرتن کا مطلب ہے تنگی والا. اور جی اگر اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر مال لوٹانے والا، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اگر مال لوٹانے والا لوٹانے والا ذو اسرتن تنگی زیادہ والا تنگی ہو، میں. تنگی میں ہو یا تنگی والا ہو. فَنَاظِرَةٌ، یہ ہم پڑھ رہے ہیں اسے مہلت دینا ہے. انتظار بھی اسی طریقے اسی سے نکلا. فَنَاظِرَةٌ یہ مصدر ہے، تو فَنَاظِرَةٌ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو مہلت مہلت دینا ہے. مہلت دینا ہے. دینا ہے إِلَى مَيْسَرَةٍ، مَيْسَرَةٍ اس کی آسانی تک، اس کی آسانی تک. کس کی آسانی؟ مال دینے مقروض کی آسانی. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے. تو ہم مقروض کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں. اگر مقروض فَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ، اگر مقروض تنگی والا ہو تو اسے اس کی آسانی تک، اسے اس کی آسانی تک مہلت دینا ہے. یہ ترجمہ بنے گا. مسعود صاحب وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ ترجمہ کریں.
और अगर सूद लेने वाला तंगी में हो, सूद सूद देने वाला नहीं, कर्ज अभी हम कर्ज सूद मकरूज लेने वाला और नहीं, अगर आप सूद सुने दे आप सुने प्लीज। कैसर भाई आप जरा कर देंगे। वइन वइन कान जू उसरतिन, और अगर मकरूज तंगी वाला हो, वरना इसका तर्जमा सिर्फ ये है कि अगर वो आसानी तक क्या है उसे मोहलत देना है, मोहलत ये देना है। तर्जमा है इसका। तो हम मकरूज इस वजह से कह रहे हैं कि हमें समझ आ जाए। तो तर्जमा जरा करें दिया आप। और अगर मकरूज तंगी वाला हो तो उसकी आसानी तक उसे मोहलत देना है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर तंगी वाला के बजाय तंग दस्ती वाला हो कह दें तो ज्यादा बेहतर है मेरा ख्याल। जी ठीक है सर। प्रोफेसर साहब आप क्या कहते हैं? जी ठीक है, अगर बिल्कुल ठीक। तंगी में हो, नहीं, तंग दस्ती हो गया ना, तंग दस्ती वही है जिसका हाथ तंग हो। जी जी सर ठीक है। और अगर मकरूज तंग तंग दस्ती वाला हो तो हम्म, उसकी आसानी तक उसे मोहलत देना है। ठीक है, तो उसकी आसानी तक उसे मोहलत देना है। दूसरे लफ्जों में ये जो है ना मसदर कई दफा हुक्मिया अंदाज में भी आता है, वरना अल्लाह ताला तजवीजन कह रहा है यहाँ। जी जी असल में इसके अंदर क्या है, हुक्म है। हुक्म तो है। उसको उसकी आसानी तक मोहलत देना है। अब अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि जो कर्ज लेने वाला आदमी है, मकरूज नहीं, जो कर्ज लेने वाला उसको कह रहा है अल्लाह ताला व अन तसद्दकू, और अगर तुम सदका कर, अगर तुम सदका सदका कर कर दो दो खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है। वो तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते अगर हो। तुम जानते हो, अगर तुम इल्म रखते हो। जी कि इसका जी स्वाब कितना होना है सदके का। तो यहाँ ज़हन में रखिएगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा उस वक़्त सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों को पता है हुकूक बताए, और उसमें से एक चीज़ जो थी वो सूद को ख़त्म करना था। तो सबसे पहले उन्होंने अपने घर से शुरू किया। आपके चचा उनसे पूछा उन्होंने कि मैं ऐलान करने जा रहा हूं और आप सूद इस वक्त तक, इसलिए उस वक्त तक तो हर आदमी सूद देता था और ये एक आसानी का जरिया था। जिनके पास पैसा था वो दूसरे लोगों को सूद देते थे और घर में बैठ जाते थे वो। जी तो हजरत जी अब्बास रजी अल्लाह ताला, हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, तो वो आता है कि हिज्जतुल विदा के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए कहा कि मैं आज के दिन पूरे के पूरे सूद मेरे पांव तले हैं, और सबसे पहले मैं अपने चचा अब्दुल मुत्तलिब का सूद जो है वो मुआफ करता हूँ। अब्बास तो का अपने घर से इस बात को शुरू किया। तो यहाँ भी यह है कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम खुद करते नहीं। खुद तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से ये बात शुरू की। हो गया जी। जी हो गया सर। अच्छा, अब आयत तो एक रहती है लेकिन वक्त आपके पास नहीं है, जी सर। और तसलसल जो है वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीही इल्लल्लाह, तो वत्तकू और डरो, डरो उस दिन डरो से यौमन उस दिन से यौमन उस उस दिन दिन से, से तुरजाऊना फीही, तुम जिस दिन में तुम लौटाए जाओगे। मतलब क्या है? जिस दिन में क़यामत में क़यामत जी वाले दिन। जिसमें तुम लौटाए जाओगे। ये हे की ज़मीर जो है फी ही, उसकी ज़मीर यौमन की तरफ है। उस दिन से डरो जिसमें तुम लौटाए जाओगे इलल्लाह। अल्लाह की तरफ। जरा तर्जमा दोबारा मिलके कर दें जरा जल्दी जल्दी। वत्तकू यौमन, उस दिन से डरो उस दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। जी सुम्मा